والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ذات جس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تاکہ وہ قائم کر دیں الہدا اور دین حق کو، اس پوری شریعت کو زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے، آپ اپنا کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ جو پچھلے پروگرام تھے ان میں ہم نے بات کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا آنے کا، اور آپ نے وہ مقصد اچیو کیا، ریاست مدینہ قائم کر کے پورا حجاز اس میں اللہ کا نظام قائم ہوا۔ اور پھر خلفائے راشدین نے اس نظام کو صرف حجاز تک یا مدینہ تک نہیں رکھا، بلکہ یہ نظام الحمدللہ ثم الحمدللہ 26 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا، جس میں انسانوں کے لیے عافیت تھی، انسانوں کے لیے سکون تھا، عدل تھا، انصاف تھا، انسانیت کو ایک پورا نظام دے دیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خود مسلمان اس نظام سے دور ہوتے رہے، اور ایسے ہی دنیا میں بہت سارے نظام چلتے رہے۔ آج جو نظام چل رہا ہے، کمیونزم بھی آیا، اس طرح سوشلزم، پتہ نہیں کتنے کتنے ازم آئے۔ آج جو نظام چل رہا ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ آج لوگوں کو ملک فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی اکانومی کو قابو کر لیتے ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں ان سے کرواتے ہیں۔ مسلمان الحمدللہ 57 ملک ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وہ پورے کا پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا، اور پھر خلفائے راشدین، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقریباً 2.25 سالہ دور، بہت مشکلات، کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایک شخص بھی اگر زکوٰۃ سے انکار کرے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، اللہ اکبر، جس کی آواز آج بھی گونجتی ہے، جس دور میں اسلامی حکومت کی حدیں اور یہ نظام تقریباً 26 لاکھ مربع میل پر قائم ہوا۔ پہلی دفعہ دنیا کو پولیس کے نظام سے متعارف کرایا گیا کہ یہ سیکورٹی جو اندرون ملک سیکورٹی کے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح فوج کا نظام بنایا گیا، باقاعدہ فوج بنی۔ پھر اسی طرح ریاست کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا گیا۔ کس کو ضرورت ہے وہ نظام قائم کیا گیا کہ جس میں زکوٰۃ امیروں سے لی جائے گی، اور اگر غیر مسلم ہیں اس ریاست میں تو وہ جزیہ دیں گے، اور پھر خرچ کس پر کیا جائے گا؟ اسی ریاست کے ان لوگوں پر جو متوسط طبقہ ہیں اور غریب، ان پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر پیدا ہونے والا بچہ، اس کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر۔ اسی طرح جو لوگ دین پر پڑھا رہے تھے ان کے وظیفے مقرر کیے گئے۔ اسی طرح ماں جو بچے کو تقریباً 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اتنا عادلانہ نظام دنیا نے، اللہ اکبر، اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ اور آج جہاں بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں، یورپ ہو، جہاں بھی آپ کو یہ نظام نظر آ رہا ہے ویلفیئر سوسائٹی کے نام پر، پیچھے دیکھیں گے تو وہ الحمدللہ اس میں حصہ مسلمانوں کا ہی ہے۔ یہ ہم سے ہی مستعار کیا گیا، اور آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد، اللہ کرے میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے، اور ہم سب کوشش کریں کہ اللہ کی زمین پر
اللہ کا نظام قائم ہو، اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، اسی میں بقا ہے، اسی میں ان کے لیے سکون ہے، چین ہے، اور اسی میں زندگی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے اپنے پروگراموں میں جو ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا، آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، دعائے خلیل ہیں آپ، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی تو اس وقت کی، ربنا کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو جو ان کا تزکیہ کرے، یعنی یہ مکہ والے جو لوگ ہیں ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو مبعوث فرمایا رسالت کے ساتھ، اللہ اکبر، سرفراز فرمایا، یہ تو ہم پر سب سے بڑا، پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، اور خاص کر ایمان والوں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ بہرحال آپ کا مقصد الحمدللہ یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہمیں وہ مقصد جو بھول چکے ہیں ہم، اللہ کرے وہ ہم اس کی طرف آئیں، اور شروع اپنی ذات سے ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی ذات اس کو پر لاگو کریں، وہ نظام، وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو انہوں نے قائم کر دکھایا۔ اپنی ذات میں اپنے گھر سے انصاف شروع کریں، اپنے گھر سے دینی تعلیمات کا سلسلہ شروع کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم میں آتا ہے کہ بچاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ پھر اسی طرح 214 نمبر صورت ہے سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو فرمایا گیا کہ آپ ڈرائیے، اور یہی کچھ کرنا ہے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ فرض ہے کہ اس زندگی کو اپنائیں، اس سیرت کو اپنائیں، اور جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ آپ نے کیا، اور جس سے آپ نے روکا اور جس کو کرنے کے لیے کہا، اس پر ہم کاربند ہوں۔ آپ کی مکمل کامل اتباع، آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور جس کے لیے اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم نازل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 میں، کہ آپ اب کھلم کھلا لوگوں میں تبلیغ کریں، وَآرِضْ، اور آپ اعراض کریں، آپ زیادہ ان کے ساتھ نہ الجھیں، عن المشرکین، جو بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے بہت سارے حربے جو ہیں آزمائے۔ ابو طالب جو ہیں وہ اس وقت آپ کی کفالت کر رہے تھے اور سردار بھی تھے قبیلے عبد المطلب کے، بنی ہاشم کے، تو ان کے پاس آئے، بڑے سردار تھے کہ ان کو آ کے سمجھایا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اس طرح تو پورا ہمارا جو ہے شرازی بکھر جائے گا۔ ان کے خیال میں یہ تھا، فساد مچ جائے گا، ماں بیٹے سے جدا ہو جائے گی، باپ بیٹے میں جدائی آ جائے گی، بھائی بھائی جدا ہو جائیں گے، شوہر بیوی بھی جدا ہو جائیں گے، تو یہ کام نہ کریں۔ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، ابو طالب نے، کہ دیکھو بھتیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کام کرتے ہی رہوں گا چچا جان، یہ تو میرا فرض منصبی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ بہرحال ابو طالب نے کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں جب تک میری زندگی ہے۔ پھر انہوں نے دھمکی دی، دوبارہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ نہیں روک رہے، تو دھمکی دی ابو طالب کو کہ اگر یہ نہیں رکا تو ہم پھر اس کے ساتھ خود ہی نپٹ لیں گے۔ کافی دھمکیاں دیں ابو طالب کو بھی کہ پھر پورا قبیلہ جو ہے، سارے قبیلے مل کر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے جو ہے وہ جنگ کریں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے بہت ساری دھمکیاں دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں تو اب بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں، تو رک جا اس کام سے، کچھ کوشش کر، کمپرومائز کر لے، کچھ لے اور دے والی پالیسی کر لے، جو چیزیں ان کو پسند ہے وہ ان کو کرنے دے، اور جو نہیں کرنا چاہتے تو نہ ان کو نہ روک۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ
کہ اے چچا جان، یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں پر چاند، اور مجھے کہیں کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں، تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اگر پیچھے ہٹنا چاہتے تو ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر! آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، تجھے جو کرنا کرتا جا، جب تک میری جان ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور الحمدللہ یہ کیا بھی ابو طالب نے۔ بہرحال یہ تبلیغ کا کام ہوتا رہا، بہت ساری ہرڈل آتی رہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ کسی طرح نہیں رک رہے، بہت ساری آپ کو آفر کی گئی کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو جو آپ کو پسند ہے، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو بلا مقابلہ آپ کو منتخب کر لیا جائے گا، قریش کا سردار۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں بادشاہ، تو آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں ہم، لیکن یہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کسی طرح نہیں رک رہے، تو آپ کو جھوٹا بھی کہا، ساحر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، اللہ اکبر، سحر زدہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، کاہن بھی کہا، کوئی لفظ ایسا نہیں تھا۔ وہ جو آپ کو پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، قسمیں کھاتے تھے آپ کی صداقت پر اور آپ کی امانت داری پر، وہ آپ کو اب جھوٹا کہہ رہے تھے۔ بڑا مشکل وقت، یہ ہے تبلیغ۔ بہت کچھ برداشت کرتے رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 2 میں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کہ کہنے لگے کہ اے وہ شخص جو تو کہتا ہے کہ تجھ پر ایک نصیحت نازل ہوئی ہے، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، ہمارے خیال میں تو بے شک مجنون ہے۔ اسی طرح سورہ قصص میں آتا ہے، آیت نمبر 4 ہے غالباً، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کو بڑا عجیب لگی بات، ان کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ ہم میں سے کوئی ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور جنہوں نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، انہوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے کافی دیر بیٹھ کر مشورے بھی کرتے رہتے تھے یہ دار الندوہ میں، اور سوچ رہے تھے، آپس میں مشورہ کیا۔ ولید بن مغیرہ جو بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، اس کو بھیجا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی طرح اور بھی کچھ سرداروں کو بھیجا کہ کسی طرح سمجھائے، لیکن جب آپ ان کو قرآن سناتے، اللہ اکبر، دلوں پر اثر کرنے والی کتاب، تو آتے تو ان کے کچھ تیور بدلے ہوتے، لیکن صرف اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے کہ ان کی معاشرت ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ اور بنی ہاشم، بنی عبد المطلب تو ایک ساتھ ایک ریس میں ہیں، مطلب ہم ایک، کبھی وہ آگے نکلتے ہیں کبھی ہم، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا قبیلہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ کچھ کو اپنی معاشرت کا مسئلہ تھا، کچھ کو اپنی سرداریوں کھو جانے کا مسئلہ تھا کہ ان کی سرداری چھن جائے گی۔ اللہ اکبر! آپ کو رسول مان لیا تو حج کا سیزن آیا تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کیا کہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ مجنون ہے۔ اللہ اکبر! تو کہا گیا، سرداروں میں سے ایک بولا کہ کیسے کہیں گے، ہم نے مجنون دیکھے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے؟ لوگ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ کہا شاعر ہے، کہا شاعری تم نے سنی ہے، کیا قرآن شاعری لگتا ہے؟ اللہ اکبر! کہیں گے کہ جھوٹا ہے، تو کہیں گے، تو پھر کہا گیا کہ کیسے کہیں گے جھوٹا ہے جبکہ ہم نے خود صادق اور امین کا لقب دیا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا ہم یہی کہیں گے، آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس نے گھروں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے، جس کو یہ کلام سناتا ہے اس پر جادو اثر ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، فتنہ پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس پر جمع ہوئے حج کا سیزن۔ حضرت طفیل دوسی جو بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں میں جب آیا تو مجھے یہ باتیں جب کہی گئی تو میں نے اپنے کانوں میں ڈوئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی آواز مجھے نہ پڑ جائے۔ ایک دن کہتے ہیں میں بیت اللہ میں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن کی تلاوت کی، تو میں نے جب یہ تلاوت سنی، اللہ اکبر، تو میں نے کہا ایسا خوبصورت کلام، کیونکہ وہ خود بھی بڑے زبردست خطیب تھے، شاعری کو سمجھتے تھے، کہ کہتے تھے کہ ایک ایسا زبردست کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کی بات کو نہ سنی جائے، اور پھر وہ آپ کے پاس آئے، آپ کی بات سنی اور سارا بیان کیا کہ قریش نے مجھے کہا تھا کہ اس کی آواز نہ سننا، یہ تو تمہیں ایسا جادوگر ہے کہ جیسے تم نے اس کی آواز سنی تو تم بدل جاؤ گے، تم اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! پھر بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، ورنہ تو سیرت کتابوں میں یہ سارے واقعے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے؟ سورہ فرقان میں آتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ہماری طرح ہے،
اور پھر اس کے بچے بھی ہیں، شادی بھی کی ہوئی ہے، کیوں نہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ نازل اترا جو آ کے اس کے ساتھ انظار کا کام کرتا، کہ گارنٹی دیتا، کہ گواہی دیتا کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے کہا قالوا اساطیر الاولین، کہنے لگے کہ یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں، اس کو لکھائے جاتے ہیں صبح اور شام اور یہ وہی بیان کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی اجمی شخص ہے جو آپ کو آ کر یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور آپ اس کو عربی میں بیان کر دیتے ہیں یا عربی میں بتاتا ہے۔ اللہ فرمانے کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن تو اللہ اکبر کھلی واضح عربی زبان میں ہے یہ قرآن۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورہ یونس میں آتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کا اللہ فرما رہے ہیں نا امید رکھتے تھے، نہ شوق رکھتے تھے، ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کو کچھ بدل کر دے، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں، یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا۔ اور آج اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آج مسلمانوں کو بھی شاید یہ قرآن سوٹ نہیں کر رہا۔ ایسے قصے کہانیاں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور اس پہ لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور ایسی تفرقہ بازی ہے کہ کوئی کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ ہاں، ان کا خیال ہے کہ غلامی کے توپ پہن لو، چاہے فرقہ واریت کا ہو، چاہے مسلک کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پہنے ہوئے ہیں ہم نے، انہی کی بات سنتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے۔ وہ بھی کہتے تھے قرآن کو بدل دیں یا اس کی جگہ اور کوئی قرآن لے آئیں۔ پھر یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن سنیں نا، جب قرآن کی بات ہو شور و غل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں فلا تطیع الکافرین، کہ آپ ہرگز ان کافروں کا کہنا نہیں مانیں گے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے لیے ان کے ساتھ جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ بہرحال اس ایک وقفہ بھی لے لیتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ولید بن مغیرہ بڑا قایہ شخص تھا، اور کہتا تھا قرآن سن کے، کہتا ہے قرآن، بے شک یہ قرآن، اس میں تو بڑی حلاوت ہے، بڑی تراوت ہے، اللہ اکبر، اس کا بالائی حصہ پھلدار درخت کی طرح ہے، اور اس کا زیری تر و تازہ ہے، یہ غالب ہے ہر شے کو زیر و زبر کرنے والا جو اس کے مقابل میں آئے گا قرآن کے، اللہ کرے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس کے آگے اس کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ حقانیت ہے اس دین میں، لیکن دنیا آ گئی، دنیا کی محبت، سرداری، اپنا مال، اپنی تجارت، اس چیز نے اس کو اسلام سے روک دیا۔ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پر مزید بات ہماری جاری رہے گی۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم نے کافی چیزوں پہ ڈسکس کر لی، اب انہوں نے نشانیاں مانگنی شروع کر دیں، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 109 میں آتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام پر، پکی قسمیں، اگر ہمارے پاس آپ کو نشانی لے آئیں گے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے آپ پر بھی نشانی دے کے۔ کل، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں انما الآیات عند اللہ، بے شک ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا۔ وما یشعروکم، لیکن تم بھی ان کا شعور ہی نہیں، جو اللہ کی نشانیاں تم میں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نشانیاں آ بھی گئی نا، تم تب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، کیونکہ ایمان لانے والوں کے لیے تو اپنے اندر ہی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کہ بے شک دن اور رات، زمین اور آسمان کی بناوٹ میں اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ تو عقل مندوں کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، اصل بات یقین کی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرما رہے تمہارے اندر کتنی نشانیاں کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اللہ فرما رہے کہ ہاں نشانیاں مانگتے ہیں نا،
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم ان پر ہر شخص پر کتاب اتار دیتے، ایسی کتاب جو واضح کتاب اترتی، جو لکھی ہوئی ہوتی، اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے یقیناً یہ کافر، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر جھوٹ، ایک صرف جادو ہے، کھلا جادو ہے، یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے کہتے ہیں کہ فرشتے نازل کریں، آیت نمبر 8 ہے سورہ الانعام کی، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَک، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اگر فرشتہ نازل کر دیتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں تو پھر فیصلے چکا دیے جاتے ہیں، پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی، موت کا فرشتہ ہو یا عذاب والے فرشتے ہوں، مہلت نہیں ملتی، ایک لمحے کے لیے نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی تقدیم۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بڑی طرف تھی، کسی طرح ہر ایک شخص کو کسی طرح بچا کر جہنم کے گڑھے سے جنت میں داخل کر دے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اس کا پوری کوشش یہ ہے، وہ پورے اس کے گروہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح انسانوں کو، کسی طرح سب انسانوں کو ورگلا کر، بہکا کر، ان کو گمراہ کر کر کسی طرح سب کو جہنم میں لے جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوشش تھی کہ ایک ایک شخص کو کسی طرح پکڑ کر لے آئیں، کسی طرح بچا لیں جہنم سے۔ اور یہی میری اور آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ یقین جانیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے کنبے قبیلے سے شروع کریں، اپنے ہمسایوں سے شروع کریں، کوشش کریں کہ سب کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ہم سب اللہ کے عذاب سے، اللہ اکبر، بچ سکیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ آمین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے فلا اللہ کا باہی نفسہ کا علی آثارہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اتنی طرف تھی کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اس بات کے اثر کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس کتاب یعنی اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا باہی نفسہ کا اللہ یکون مؤمنین، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہلکان کریں گے، کتنے اپنے آپ کو کریں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ کا جی چاہتا تھا کہ ایک ایک شخص ایمان لے آئے، یقین جانیں۔ باقی رہ گئی آیت نشانی، اللہ فرمانے سورہ یونس میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ایمان لیں، آپ کا رب چاہتا تو یہ سارے ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن یہ امتحان ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرمانے ہیں ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے گمراہی کا راستہ، سب کچھ اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ اللہ فرمانے ہیں ہم نے ودیت کیا ہے، سورہ شمس میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں، کہ اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ قد افلا من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح وہ پائے گا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو آگے ہدایت والے راستے میں۔ اور کون ہے جس خائب و حسد کون رہے گا، ہلاک کون ہوگا جس نے اپنے آپ کو دنیا میں ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا میں انسان جتنے تھے، دنیا میں زمین پر جتنے لوگ تھے، سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ زبردستی لوگوں پر زبردستی کر کے ان کو کرتے رہیں گے کہ کسی طرح وہ مومن ہو جائے؟ اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، اللہ نے ہدایت دکھا دی ہے، جس کا جی چاہے فلیؤمن، سورہ اس میں بھی آتا ہے کہف میں، جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، انکار کر دے۔ لیکن انکار کرنے والے یاد رکھیں پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا عذاب اللہ اکبر تیار کر رکھا ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ پر تنبیہ کی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی تحفہ ہے، اور یہ اسی کو ملے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا۔ سورہ العنکبوت میں بھی آتا ہے جو بھی میرے راستے میں کوشش کرے گا ہدایت کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور اس کو اپنے ہدایت والا راستہ دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہے پورے دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ
دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ یہ ہدایت کھول دے گا. مانگتے ہیں ہم قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صرف تیری عبادت، ایک کمٹمنٹ، تیری عبادت کر رہے ہو، تیرے ہی کرتے رہیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور اے اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مانگتے رہیں گے. جانتے ہیں کہ اولاد بھی تو دیتا ہے، مال بھی تیرے پاس ہے، خزانے بھی تیرے پاس ہے. اور پھر کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ دکھا دے سیدھا راستہ. اللہ پورا قرآن کھولتے ہیں. سورہ فاتحہ جو کی آف قرآن ہے، پہلی سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب تو ہدایت مانگتے ہو نا، جو ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ اکبر، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں. کوئی ایمان اس شخص کا قرآن پر جس نے قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھا. ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 56 پڑھ لیں. انک لا تہدی من احببت. اللہ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا مرضی بھی چاہ لیں، جتنی مرضی چاہت کر لیں، ہدایت آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی دے گا ہدایت جس کو اللہ چاہے گا. وہو عالم بالمہتدین، وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا طلبگار کون ہے. طلب کے بغیر نہیں ملے گی، کوشش کے بغیر نہیں ملے گی. دنیا دے دے گا اللہ، یہ سب کچھ مل جائے گا. جس کو ہم بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، ہدایت کو ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. یقین جانے ہدایت کے بغیر دنیا مل جائے تب بھی انسان جو ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. انسان وہ کام کرے گا جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے. ہدایت کے بغیر اولاد مل جائے، اگر اولاد کو ہم نے دین کی طرف نہ لائے، ہم خود اپنی دین کی طرف نہ چلے، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاری نہیں بنے گی، بلکہ عذاب کا مستحق بنے گی، عذاب کا موجب بنے گی. سیدھی سی بات ہے. ہمارے پاس دنیاوی جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، جتنی مرضی کوائڈ علم ہم حاصل کر لیں، پی ایچ ڈیاں کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، لیکن اگر اس میں یہ ریویلڈ علم نہ ہوا، یہ وحی کا علم شامل نہ ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شامل نہ ہوئی، قرآن اور سنت شامل نہ ہوا، تو یقین جانے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگا. ہمیں نہیں بچا سکے گا وہ علم. انہوں نے اب ایک اور کام کیا. انہوں نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح نہیں رک رہے ہیں، تو یہ ابو جہل اور اس طرح کے سردار آ کے کعبے کے پردے پکڑ کر دیواروں کو لپٹ کر دعائیں مانگتے تاکہ لوگوں کو روک سکے. کیا کہتے تھے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. کہتے تھے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر واقعی یہ سب کچھ رسول بھی تیری جانب سے مبعوث ہوئے ہیں اور یہ قرآن بھی اے اللہ آپ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ اکبر، اور یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ سب تیری طرف سے ہے، تو پھر اس طرح جس طرح رسول کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ سب سچے رسول ہیں، یہ کتاب تیری ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر اللہ اس طرح کر کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اللہ اکبر. مانگنے والوں نے مانگا نہیں، ہدایت نہیں مانگی. کیا مانگا؟ کہ اللہ عذاب بھیجتے ہوں. اب اتنا بھی عذاب اللہ پر علیم، یا ہم پر بھیج دے اپنا دردناک عذاب جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ہاں، جب اللہ عذاب دیتے ہیں، اللہ کی سنت ہے، جتنی بھی قومیں، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم شعیب ہو، مدینہ والے، یا یا فرعون ہو، اللہ نے پہلے ایمان والوں کو بچا لیا، رسولوں کو بچایا، اور پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. ایک ایک کو دیکھتے جائے. قرآن میں کتنی جگہ ذکر ہے، سورہ اعراف میں، اسی طرح دوسری صورتوں میں بہت ساری جگہ پہ ذکر ہے، ہود میں ہے، سورہ یونس میں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں دوسری طرف عذاب کیوں نہیں آتا، اور اللہ نہیں عذاب دیتا اس وقت تک، نہیں دینے والا. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیونکہ ان میں جو وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی عاجزی کرنے والے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر سورہ الانعام میں جو الفاظ آتے ہیں، بڑے بڑے سخت لفظ ہیں. یقین جانے جب بھی پڑھتے ہیں تو دل ترجمہ بھی کرنا مشکل لگتا ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 35 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اللہ فرمانے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا منہ پھیرنا، اعراض کرنا آپ پر بہت باری ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعی کوئی آیت نشانی بھیج دیں ان کے کہنے پر، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس پھر اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر طاقت ہے، تو اس طرح کریں کہ آپ اس طرح کریں، ایک سرنگ بنائیں فی الارض، زمین میں، او سلمن فی السماء، یا پھر آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائے، فتأتیہم بآیہ، لے آئیں پھر ان کے لیے نشانی. اللہ اکبر.
کتنا زبردست کلام ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کعبے کی پردے پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی اگر سچے ہیں تو اللہ ان کو ایک نشانی دکھائی دے. نشانی اللہ کے حکم سے آتی ہے، یقین جانے. یہاں کون ہے؟ اللہ کے رسول، کائنات کی کامل ترین شخصیت، پوری کائنات کے سب سے زیادہ کامل انسان، رسولوں کے سردار، انبیاء کے امام، جتنے انسان دنیا میں آئے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ آپ کی ذات ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ پڑھے تو صحیح قرآن اپنی آنکھوں سے کہ اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا باری گزرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کرے کہ زمین میں سروں کو لگائیں اور جا کر لے نشانی، یا آسمان پر چڑھتے پھر لے نشانی. اور اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ چھوڑیے ان جاہلوں کی بات، آپ ان کی بات سنیں ہی نہ. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح اگر نشانیوں کی بات ہے تو وَلَوْ فَتَحْنَا، سورہ ہجر میں آتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس میں یہ چڑھ جاتے، خود سیڑھی لگا دیتے اور چڑھ جاتے، اپنے خود چڑھ کے چلے جاتے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہتے کہ یقیناً ہماری آنکھوں پر مسحر کر دی گئی، جادو کیا گیا ہے، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو سحر کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا جن پر. ہدایت جو ہے، بس دو آخری آیتوں کے ساتھ میں آج کی بات مکمل کرتا ہوں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 111. جب انسان بار بار ہدایت کی باتیں دیکھتا ہے، سمجھنے کے بعد انکار کرتا ہے، نہیں لیتا، جس طرح آج ہمارے وتیرے بنے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ کتنا حق ہے قرآن کا. کیا قرآن اس لیے ہے کہ اس کو سجا کر طاقوں میں رکھا جائے؟ بیٹی کی شادی ہو تو اس کے سر پر سائے کے ساتھ اس کو اللہ اکبر بھیجا جائے، یا عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے ہے؟ یقین جانیں قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، پورے کا پورا نظام ہے یہ، اس کو قائم کرنا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قائم کرتے نا، اگر یہ اہل کتاب قائم کر دے کتاب کو تو یہ ضرور کھاتے، اپنے سروں کے اوپر سے بھی اللہ ان پر نعمتیں، اللہ کی نعمتیں دیکھتے. بارشیں اس وقت ہوتی جب ضرورت تھی، اور پاؤں زمین بھی ان کے لیے نعمتیں خزانے اللہ کی اگلتی. پھر اللہ سورہ المائدہ فرما رہے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آگے اگر تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو، اور جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. اپنے آپ کو رکھے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ قرآن ہم پہ نازل کیا گیا اس لیے آیا ہے. کیا یہ ہماری زندگیوں میں قائم ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر؟ کیا یہ پورے ملک میں نظر آتا ہے کہ عدالتوں میں واقعی قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. سوچیں کہاں کھڑے ہیں. پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر سیلاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ پھر اکانومی تباہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے. سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں باز آتے تم سود سے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، کہ ہم پھیر دیتے ہیں پھر ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ پہلے بھی ایمان نہیں لاتے، دیکھنے کے بعد جاننے کے بعد بھی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر وہ ان کو بڑھتے رہنے دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ بڑھتے جاؤ. باقی رہے گی نشانیوں کی بات. اللہ فرما رہے کہ نشانیاں اس سے زبردست آیت اللہ اکبر سورہ الانعام کی آیت نمبر 111. اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے ان پر نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کر ان سے کلام شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ان کے سامنے ہر وہ نشانی لے آتے جو وہ یہ مانگ رہے تھے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں لاتے یقین یہ ایمان، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ ہی چاہتا ہے. اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر بات یہ ہے کہ جتنے مرضی یہ پی ایچ ڈی کر لے، اکثریت ان کی جاہلوں کی ہے. ریویلڈ علم سے جاہل ہیں یہ، وہی کے علم سے جاہل ہیں یہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا، جو سنا گیا، اصل بات و عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے ساتھ جوڑ دے. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اور ہر کامیابی اسی پر منحصر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.